وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ۔ کل آپ نے پڑھا تھا مسئلہ بھائی کہ مائع جاری جو ہے، بہتا پانی جو ہے، اس کے اندر اگر نجاست گر بھی جائے تو بھی اس سے وضو جائز ہے، جبکہ اس کا اثر دکھائی نہ دے بھائی، کیونکہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ نجاست ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ پانی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور بڑے تالاب کا حکم بتلایا تھا بھائی۔ بڑا تالاب وہ ہے کہ جس کی ایک جانب حرکت، پانی کو حرکت ہے تو دوسری جانب پانی کی وہ حرکت نہیں پہنچتی بھائی۔ میں نے بتلایا لہریں نہیں مراد بھائی، حرکت پانی کی باقاعدہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی، یہ مائع جاری کے حکم میں ہے مولانا۔ کس کے حکم میں ہے؟ مائع جاری کے حکم میں ہے۔ اور اس کے اندر جب ایک جانب نجاست گر جائے تو دوسری جانب سے وضو جائز ہے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ نجاست کے اثر وہاں تک نہیں پہنچے گا بھائی، کیونکہ ایک طرف حرکت دیتے ہیں پانی کو تو دوسری طرف پانی کی حرکت نہیں پہنچتی تو نجاست کا اثر بھی نہیں پہنچے گا، لہذا دوسری جانب سے وضو جائز ہے۔ اور یہ یاد رکھیے مولانا، یہ وہ اس نجاست کے بارے میں بتلا رہے ہیں جس کا کوئی ظاہری جسم ہو، دکھائی دے مولانا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا 10 درجہ ہونا چاہیے بھائی، 10 ضربے 10 شرعی گز مولانا۔ اور ایک شرعی گز کتنے فٹ کا ہے؟ 1.5 فٹ کا۔ اور عام گز جو استعمال ہوتا ہے 3 فٹ، یعنی عام گز میں 2 شرعی گز ہیں بھائی۔ معلوم 15 فٹ ضربے 15 فٹ کا ایک تالاب ہے، اور کم از کم اتنا گہرا ہو کہ وہ چلو بھریں تو زمین نظر نہ آئے، زمین نہ کھلتی ہو اس کی۔ تو یہ نجاست ظاہری کا حکم ہے، نجاست جس کا جسم ہے، مثلا ایک طرف اس تالاب کے اندر 10 در 10 کے اندر مولانا ایک طرف مردہ کتا پڑا ہے، دوسری طرف سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، جبکہ اس پانی کی دوسری طرف اس کا کوئی اثر معلوم نہ ہو گئی۔ سمجھ میں؟ اوصاف ثلاثہ جو اس کے ہوئے رنگ بو ذائقہ اس میں کسی میں تبدیلی نہ آئی ہو۔ اور اگر اس میں ایسی نجاست گر پڑے جو دکھائی نہیں دیتی مولانا، مثلا پیشاب ہے یا شراب تھوڑی سی گر گئی یا خون تھوڑا سا گر گیا، وہ مل گیا، نظر ہی نہیں آتا، تو اس صورت میں اب چاروں طرف سے وضو جائز ہے۔ جس جانب گرا ہے اس جانب بھی کیا ہے؟ وضو جائز ہے، کیونکہ میں نے بتلایا یہ کس کے حکم میں ہے؟ یہ مائع جاری کے حکم میں ہے بھائی۔ سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ تو ایسی نجاست گرے جس دکھائی نہیں دیتی بھائی، تو اس صورت میں چاروں طرف سے اس کے وضو کرنا جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا بھائی کہ جس جانور میں بہنے والا خون نہ ہو بھائی، وہ پانی میں مر جائے تو اس سے پانی فاسد نہیں ہوتا بھائی، جیسے مکھی ہے، بھیڑ ہے، بچھو وغیرہ۔ اور وہ چیزیں جو پانی میں پیدا ہوتی ہیں اور پانی میں زندگی گزارتی ہیں بھائی، جیسے مچھلی ہے، مینڈک ہے، کیکڑا وغیرہ، یہ پانی میں مر جائیں تو ان کے مرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا کہ مائع مستعمل کے ذریعے طہارت حاصل نہیں کر سکتے بھائی، جائز نہیں بھائی، اس سے کوئی شخص پاک نہیں۔ مائع مستعمل کس کو کہتے تھے؟ ہاں، جس کے ذریعے کسی حدث کو دور کیا گیا ہو مولانا، یا اس کو قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یعنی وضو پر وضو کیا گیا ہو بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ کوئی شخص وضو پر وضو کرنا چاہتا ہے، یاد رکھیے ایک وضو آپ نے کر لیا ہے، اب آپ نماز کا وقت آیا تو دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو مولانا یہ درست نہیں، تو آپ پانی ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک عبادت کر چکے ہیں اس سے، ایک نماز اس سے پڑھ چکے ہیں، اب آپ وضو پر وضو کرنا چاہتے ہیں، اب یہ پسندیدہ ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ کوئی ایک وضو کیا، کوئی عبادت بھی نہیں کی، پھر دوبارہ اس سے وضو کر رہے ہیں مولانا، یہ پسندیدہ ہے۔
وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ، اِہاب کہتے ہیں چمڑے کو، کھال کو مولانا، اور ہر کھال جو ہے دُبِغَ جس کو دباغت دے دی جائے، فَقَدْ طَهُرَ تو تحقیق وہ پاک ہو جاتی ہے، تحقیق وہ پاک ہو گئی مولانا۔ بھائی کھال جانور کی اتارتے ہیں تو اس کو دباغت دی جاتی ہے، بھائی دباغت یعنی مثالیں وغیرہ لگا کر اس کو خشک کیا جاتا ہے، جس سے اس کے اندر پانی بالکل خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پڑی بھی رہے تو خراب نہیں ہوتی بھائی، ورنہ تو شروع میں گیلی ہے، اس کو رکھیں گے خراب ہو جائے گی فوراً۔ تو یاد رکھیے جس کھال کو بھی دباغت دے دی جائے، یعنی بالکل اس کا پانی کیا ہوا، خشک ختم ہو گیا، اب وہ پڑی بھی رہے گی تو خراب نہیں ہوگی، تو دباغت دینے کے بعد وہ کھال پاک ہو جاتی ہے بھائی۔ آگے آئے گا سوائے خنزیر کی کھال کے اور سوائے انسان کی کھال کے، سمجھ میں آیا؟ تو باقی جانور کسی کی کھال ہے، اس کو دباغت دے کر اس سے نفع اٹھانا جائز ہے، اس کو پہن بھی سکتے ہیں اور اس کو جائے نماز وغیرہ یا مشکیزہ وغیرہ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن خنزیر کی کھال اور انسان کی کھال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوئی۔ خنزیر کی کھال اس لیے کہ وہ پاک ہی نہیں ہوتی، وہ نجس العین ہے مولانا، دباغت جتنی دفعہ مرضی دیں آپ مولانا وہ پاک نہیں۔ اور آدمی کی کھال بھائی اس سے منع کیا گیا ہے، آدمی کے احترام کی وجہ سے، اس کی شرافت کی وجہ سے اللہ نے اسے بڑا اعزاز نصیب فرمایا ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ محترم ہے تو اس کی کھال سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے بھائی۔ تو اِہاب کہتے ہیں مولانا کھال کو، دُبِغَ دباغت دی جائے، وَكُلُّ إِهَابٍ اور ہر وہ کھال دُبِغَ جسے دباغت دی جائے، فَقَدْ طَهُرَ تو تحقیق وہ پاک ہو گئی، جازت الصلاۃ فیہ اس میں نماز جائز ہے، یعنی اسے پہن کر نماز جائز ہے، یا اسے آپ جا نماز بنا لیتے ہیں تو بھی نماز کیا ہے، جائز ہے مولانا۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جازت تو کہتے ہیں جازت الصلاۃ فیہ اس میں نماز جائز ہے، یعنی پہن کر بھی نماز جائز، اور اسی طرح میں نے بتایا اسے مصلی بنا لیا، جا نماز بنا لیا، پھر بھی اس پر نماز جائز ہے۔ والوضوء منہ اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے، یعنی کیا، مشکیزہ بنا لیا، پانی رکھ لیا اس کے اندر، تو ہر جانور کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جائے گی بھائی، سمجھ میں؟ گائے ہے، بکری وغیرہ، ان کی تو ذبح کرنے سے ویسے ہی ذبح کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کی کھال ویسے ہی پاک ہو جاتی ہے بھائی بغیر دباغت کی، لیکن دباغت کے بعد تو مردار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے بھائی۔ ایک گائے مر گئی مولانا، مردار ہوئی، اب اس کو دباغت آپ نے اس کی کھال کو دے دی، وہ پاک ہو گئی بھائی، سمجھ میں آیا؟ ریچھ کی کھال بھائی آپ نے مرا ہوا آپ کو جنگل میں ملا، آپ نے اس کی کھال کو دباغت دی، کیا ہوا، وہ کھال پاک ہو گئی۔ کتے کی کھال ہے مولانا، اس کو دباغت دی، کیا ہو گئی، پاک ہو گئی بھائی، سمجھ میں آیا؟ الا جلد الخنزیر والآدمی مگر خنزیر اور آدمی کی کھال بھائی، خنزیر کی کھال کس وجہ سے، نجس العین ہونے کی وجہ سے، اور آدمی کی کھال احترام کی وجہ سے، محترم ہونے کی وجہ سے بھائی، شرافت کی وجہ سے۔ وشعر المیتۃ وعظمها طاہر اور مردار کے بال اور ہڈیاں جو ہیں وہ پاک ہیں بھائی، بال اور ہڈیاں کیا ہیں، پاک ہیں، بشرطے کہ ان پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو، اور اس مردار کی کوئی چکنائی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو بھائی، خشک ہو۔
تو کہتے ہیں وشعر المیتتی، اور مردار کے بال بھائی، وعظمھا، اور ہڈیاں جو ہے اس کی، طاہر، وہ پاک ہیں بھائی۔ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ، اور جب گر پڑے، واقع ہو، فی البیر، کنویں کے اندر، بیر کنویں کو کہتے ہیں، نجاستن، جب گر پڑے کنویں کے اندر نجاست، نزحت، تو اس کے پانی کو نکالا جائے گا بھائی، اس کے پانی کو کیا کیا جائے گا؟ جی، نزحت۔ وَكَانَ النَّزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، اور نکالنا جو اس میں ہے پانی، طہارتن لہا، یہ اس کنویں کے لیے پاکی ہے مولانا۔ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، اور وہ نکالنا وہ جو اس کے اندر پانی ہے، طہارتن لہا، یہ اس کنویں کے لیے کیا ہے؟ پاکی ہے بھائی۔ کنویں کے اندر پاکی، نجاست گر پڑی تو اس کا پانی نکالیں گے بھائی، اور یہ جو پانی آپ نے اس سے نکالا یہ کنویں کے لیے پاکی ہے، اس سے کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ یعنی اب آپ کو کنویں کی دیوار دھونے کی، اس کے پتھر وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی، نجاست گر پڑی تو بس پانی نکال لو تو وہ پاک ہو جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح وہ جو ڈول اور رسی جس کے ذریعے پانی نکال رہے ہیں اس کو بھی بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں، جب پانی نکال لیا جیسے کنواں پاک ہو گیا، اسی طرح یہ بھی خود بخود کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے بھائی، خود بخود پاک ہو گئے۔ فَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ، بس اگر مر جائے اس کنویں کے اندر، فارتن، چوہا بھائی، چوہا گرا مولانا کنویں کے اندر بھائی اور مر گیا بھائی، مر گیا۔ آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی، 20 سے 30 ڈول پانی کے نکال لو، کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ان ماتت فیہا فارتن، اگر مر جائے کنویں کے اندر، فارتن، چوہا، او عصفورتن، یا چڑیا، عصفورت چڑیا کو کہتے ہیں بھائی، او صعوتن، یہ بھی مولانا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے بھائی، چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا جب ہے، چڑیا سے بھی بلکہ چھوٹا ہے۔ او سودانیتن، او سودانیتن، یہ بھی مولانا ایک چھوٹی سی چڑیا کا نام ہے مولانا، جو انگور اور کھجور وغیرہ کھاتی ہے۔ او سام ابرفا، سام میم مشدد ہے مولانا، او سام ابرفا، یا یہ چھپکلی کی ایک قسم ہے، بڑی چھپکلی ذرا بھائی، او سام ابرفا، یا بڑی چھپکلی اس کے اندر مر جائے کنویں کے اندر، نزح منہا، تو نکالا جائے گا اس کنویں سے، ما بین 20 دلون الی 30، 20 دلون ڈول کو کہتے ہیں بھائی، ما بین 20 دلون الی 30، 20 ڈول سے لے کر 30 تک بھائی، 20 سے لے کر کتنے ڈول؟ 20 سے 30 ڈول تک نکالے جائیں گے بھائی۔ 20 سے 30 تک کیا مانا؟ 20 نکالیں یا 30؟ کہتے ہیں بھائی 20 سے لے کر 30 ڈول تک نکالیں گے، بحسب کبر الدلو وصغرھا، ڈول کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے۔ ڈول ذرا بڑے ہیں تو کتنے ڈول نکال لو؟ 20، اور ذرا چھوٹے ہیں تو 30 نکال لو بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چوہا گر پڑا بھائی کنویں کے اندر بھائی، کتنے ڈول نکالیں گے بھائی؟ 20 سے 30 ڈول کے چھوٹا بڑے ہونے کے حساب سے، سمجھ میں؟ اور یاد رکھو پہلے اس جانور کو نکالنا پھر ڈول نکالنا بھائی، جانور بیچ میں پڑا ہے آپ ڈول پہ ڈول نکال رہے ہیں بھائی، کوئی فائدہ نہیں اس کا بھائی،
جب تک وہ جانور بیچ میں. جب وہ نکال لیں گے اب کتنے نکال لو؟ 20 سے 30 ڈول نکال لو مولانا. کنواں بھی پاک، اس کی دیواریں بھی پاک، رسی بھی پاک، ڈول بھی پاک ہو گیا. نیز یاد رکھو مولانا، چوہا بلی سے ڈر کے نہ بھاگا ہو. سمجھ میں فقہاء کرام کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے بھائی. چوہا بلی سے اگر ڈر کے بھاگا ہے اور پھر پانی میں گرا ہے، اب سارا پانی نکالنا پڑے گا. کیوں؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ اب یہ بلی سے ڈر کے بھاگا ہے، پانی میں گرے گا تو ڈر کی وجہ سے ضرور پیشاب کرے گا. پیشاب کرے گا، سارا پانی نجس ہو گیا مولانا. کیا کرنا پڑے گا؟ اسے نکالنا پڑے گا. کنویں میں سے نیچے بھی پانی نکلتا ہے. جی آ رہے ہیں آگے سارے مسائل آ رہے ہیں. اور اسی طرح بھائی تو چاہے اندر گر کے مرے یا باہر مرا ہے پھر اندر گرا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے بھائی. چوہا گرا تو کتنے 20 سے 30 ڈول، چڑیا وغیرہ، چاہے اندر گر کے مرے یا مر کر اندر گرے. نیز مولانا یہ بھی یاد رکھو، میں نے کیا بتلایا، اگر بلی سے ڈر کے بھاگا ہے تو پھر بھی کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھا کتنی گہرائی تک گئے، توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری اس بات کی طرف بھائی. بلی سے ڈرا ہوا ہے پھر پانی میں بھی گر پڑا بھائی، وہ تو ضرور بھائی پیشاب کر دے گا. اسی طرح اگر زخمی چوہا تھا، بلی نے اسے کچھ زخمی کر دیا تھا، پھر وہ بھاگا اور کنویں میں گر پڑا، اب بھی یاد رکھو مولانا سارا پانی. کیوں؟ کیونکہ اب وہ زخمی ہے، خون ہے اس کے بدن پر، اب سارا پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر چوہے کی صرف دم کٹ کر گر پڑے یا کوئی بڑی چھپکلی ہے اس کی صرف دم کٹ کر گر پڑی تو بھی سارا پانی نکالنا پڑے گا، کیونکہ وہی بات پھر مولانا وہ خون کیا ہوا اس کا؟ اندر گر گیا، وہ نجس. تو کہتے ہیں فَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ صَعْوَةٌ أَوْ سُودَانِيَّةٌ أَوْ سَامُّ أَبْرَصَ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 20 دَلْوًا إِلَى 30. اگر مر جائے اس کنویں کے اندر چوہا یا چڑیا یا ساوا، یہ چھوٹی چڑیا ہے ایک بھائی، اور سودانیہ یہ بھی چڑیا ہے ایک قسم کے، اور سام ابرص یا بڑی چھپکلی، نزح منہا نکالا جائے گا اس کنویں سے، ما بین 20 دلوا الی 30 20 سے لے کر 30 ڈول تک، بحسب کبر الدلو وصغرها ڈول کے چھوٹا اور بڑے ہونے کے اعتبار سے. وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دُجَاجَةٌ أَوْ سِنَّوْرٌ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 40 دَلْوًا إِلَى 50. اور اگر مر جائے کنویں کے اندر کبوتر، بھائی حمامہ کبوتر کو کہتے ہیں، او دجاجتن، دجاجہ 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 تینوں طرح پڑھنا صحیح ہے بھائی. یہ مثلث الفا ہے، مثلث الفا یہ لفظ بھائی مثلث الفا ہے، یعنی فا پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. تینوں حرکتیں بھائی عرب پڑھتے ہیں، کبھی ضمہ پڑھ لیتے ہیں، بعضوں کا فتحہ کسرہ بھائی بعض لغتوں میں آتا ہے. تو اس میں اگر مر جائے کبوتر، او دجاجتن یا مرغی، دجاجہ مرغی کو کہتے ہیں، او سنورن یا بلی، بھائی کبوتر مرغی یا بلی، نزح منہا تو نکالا جائے گا اس کنویں سے، ما بین 40 دلوا الی 50 40 سے لے کر 50 ڈول تک کے بیچ بھائی. وَإِن مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ آدِمِيٌّ اور اگر مر جائے اس کنویں کے اندر کتا، او شاتن یا بھیڑ بکری. یاد رکھو مانا نا شات صرف بکری کو نہیں کہتے، بھیڑ بکری دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، دونوں. تو اگر مر جائے کنویں کے اندر کتا یا بھیڑ بکری، او آدمی یا کوئی آدمی، نزح جمیع ما فیہا من الماء تو نکالا جائے گا وہ سارا جو کہ اس کے اندر ہے پانی. بھائی سارا پانی کیا کیا جائے گا؟ نکالا جائے گا سارا پانی.
مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی سب کو؟ اچھا، باقی تو بھائی چوہے وغیرہ میں کتنے تھے؟ 20 سے 30 ڈول تک، اور بلی وغیرہ میں 40 سے 50، اور کتے اور بکری وغیرہ میں سارا پانی نکالا جائے گا بھائی۔ اب ان کے علاوہ جو جانور ہیں کہتے ہیں بھائی وہ خود آپ دیکھ لیجئے، اگر جانور چوہے سے بڑا ہے لیکن مرغی وغیرہ سے، کبوتر سے چھوٹا ہے تو وہی چوہے والا حکم لگا دو۔ کون سا حکم لگا دو؟ چوہے والا۔ اور اگر جانور بلی وغیرہ سے بڑا ہے لیکن بکری وغیرہ سے چھوٹا ہے تو پھر بھی وہی بلی والا حکم لگا دو۔ سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيْوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَغُرَ الْحَيْوَانُ أَوْ كَبُرَ۔ یہ تو وہ صورت تھی بھئی چوہا گرا، مرا اور فوراً نکال لیا یا تھوڑی دیر بعد نکال لیا، لیکن اگر چوہا وغیرہ گرا ہے، کوئی جانور کوئی بھی گرا ہے اور وہ پھول گیا، پھٹ گیا، اب سارا پانی نکالنا پڑے گا بھائی، چاہے وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ سمجھ میں؟ پانی میں گرے گا تھوڑی تو کچھ گھنٹے کے بعد اس کا جسم پھولنا شروع ہو جائے گا بھائی۔ تو اگر وہ پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے، جسم اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ یہی بتلا رہے ہیں وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا، اور اگر پھول جائے حیوان اس کنویں میں، انتفاق کا معنی، انتفاق کا معنی پھولنا، او تفسخ، تفسخ کا معنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا، گل جانا، گل جانا یعنی پھٹ جائے۔ اور اگر پھول جائے حیوان اس کنویں میں، او تفسخ یا پھٹ جائے یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا گل جائے، بھائی جو ترجمہ آپ کو پسند آئے وہ کر لیں بھائی، یا گل جائے اس کے اندر، تو نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا، تو نکالا جائے گا وہ سارا پانی جو اس کے اندر ہے، صغر الحیوان او کبرا، چھوٹا ہو حیوان یا بڑا بھائی، حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو بھائی۔ اچھا، آگے اب آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کون سے ڈول کو اس کا حساب ہم لگائیں گے بھائی۔ بعض ڈول چھوٹے ہوتے ہیں، بعض درمیانے ہوتے ہیں، بعض ڈول بڑے ہوتے ہیں، کس قسم کے ڈول مراد ہیں؟ آگے صاحب خدوری بھائی، اللہ کی ان پر کروڑہا رحمتیں نازل ہوں، وہ مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی درمیانے درجے کے ڈول کا اعتبار کرو۔ کس کا؟ بہت چھوٹا ڈول بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا نہیں بھائی، درمیانے ڈول کا اعتبار کرو جو اس علاقے میں، اس شہروں وغیرہ میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے بھائی عام طور پر۔ وعدد الدلاء، دلا جمع ہے دلون کی، اور ڈولوں کی تعداد جو ہے یعتبر، اس کو شمار کیا جائے گا بالدلو الوسطی، درمیانے ڈول کے ساتھ، المستعملی، وہ جو استعمال ہوتا ہے، للآباری، آبار جمع ہے بیر کی بھائی، جو استعمال ہوتا ہے کنووں کے لیے، فی البلدانی، بلدان جمع ہے بلد کی مولانا، شہر کو کہتے ہیں، جو شہروں میں کیا ہے؟ ہاں، جو شہروں کے کنووں میں استعمال ہوتے ہیں عام طور پر درمیانے درجے کا ڈول بھائی، اس کے ساتھ شمار کیا جائے گا تعداد کو بھائی۔ تو کہتے ہیں وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار فی البلدان، اور ڈولوں کی تعداد کو شمار کیا جائے گا اس درمیانے ڈول کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے کنووں کے لیے، فی البلدان، شہروں کے اندر بھائی۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔